الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام، منصب انصاف اور متمکن اساتذہ کرام اور گلشن سرور کے مہکتی ہوئی کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، مصنف جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی باتیں ذکر کرے گا، کتاب جس قدر اعلیٰ ہو اس میں اتنی ہی بڑی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ حساس اور عظیم مسئلہ ہے جس کو سب سے بڑی ذات خدا تعالیٰ نے سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کا قانون پاس ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کی بنیادی پہچان ہے۔ اس عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بے شمار قرآنی آیات نازل فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی، اور اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ آقا پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے، نبی کا دین خاتم الادیان ہے، حضور کی شریعت خاتم الشرع ہے، نبی کی نبوت ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی ختم نبوت کو سورۃ بقرہ میں یوں بیان فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا اور آپ پر نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھنے والا ایک مومن ہے، اور وہ مومن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام نازل ہوئے اس پر ایمان رکھے، اور اس پر ایمان رکھے جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور ان پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جناب والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو یوں بیان فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکا ہے، سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ ختم نبوت کو بیان فرمانے کے بعد یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جانا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، ان کا شکار نہ بن جانا۔ یہ ارشاد فرما کر کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہ حسن ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، نہ حسن ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، قادیانی کا سراپا ہے کراہت والا، ارے ہم تو بکرا بھی نہیں خریدتے ہیں عیب زدہ، ایک تو کانا ہے اور کانا بھی لعنت والا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج لوگ ختم نبوت کے پہرے داروں کے محافظ بنتے ہیں اور انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، ان سے زیادہ علم ہے کہ آپ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ برپا کرتے ہیں، جس جنگ کے اندر سب سے زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے، صحابہ کو شہید کروا کر اور کذاب کو واصل جنت فرما کر ہمیں
ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمانوں جب مسئلہ ختم نبوت کا آ جائے تو پھر ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری جانیں بھی قربان ہے، ہماری اولاد بھی قربان ہے، اور یہ بتلا دیا کہ ناموس محمد عربی پر، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ احباب فکر دانش، اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے محبوب نے ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو واصل جہنم کیا، اور پھر جب بھی جان نچھاور کرنے کی باری آئی تو پروانوں کی طرح انہوں نے اپنی جان نچھاور کی، کبھی غازی المدیر کی صورت میں، کبھی ممتاز قادری کی صورت میں، کبھی خادم حسین رضوی کی صورت میں، تو کبھی مفتی غلام سرور قادری کی صورت میں مسئلہ ختم نبوت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے اس پیارے نبی کے لیے جس نے پیدا ہوتے ہی فرما دیا ربی حب لی امتی، جو طائف میں ہو تب بھی امت کو یاد رکھے، جو عرش پر ہو تب بھی امت کو یاد رکھے، ان کی ختم نبوت کا تحفظ ڈٹ کر کریں، اور یہ سبق دیں کہ جو ختم نبوت کا پہرے دار ہے وہ اصل غیرت مند ہے، اصل محب رسول ہے، اصل محب وطن ہے، اور جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ اللہ رب العزت کا، مسلمانوں کا اور رسول اللہ کا غدار ہے اور دشمن ہے۔ بس یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، جو ختم نبوت کا پہرے دار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا پہرے دار نہیں ہے، لا ریب ہے جنت کا وہ حقدار نہیں ہے، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، خوددار نہیں ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔